تو یہ موٹریبل یہ برج جو ہے بنایا گیا تھا، کیا پلاننگ ہے اس برج کے بارے میں آپ سب؟ دیکھیے جموں کشمیر میں جو کچھ بنا ہوا آپ کو دکھتا ہے، جو تعمیر اور ترقی، چاہے وہ ہاسپٹل ہیں، چاہے وہ نہریں ہیں، چاہے وہ بریجز ہیں، چاہے وہ اسکول ہیں، چاہے کوئی بھی ڈپارٹمنٹ آپ دیکھ لیں، جو چیز جموں کشمیر میں 75 سال میں بنی، یہ نیشنل کانفرنس کے ٹائم پہ بنی ہوئی ہے۔ دوسرے آئے، انہوں نے بنایا کچھ نہیں، لیکن صرف نکتہ چونی کی اور کچھ نہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا۔ لیکن آج جموں کشمیر جو وہ جموں کشمیر جو آپ کو دکھ رہا ہے، یہ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کا بنایا ہوا ہے۔ شیخ صاحب سے لے کے آج عمر عبداللہ سرکار تک یہ سب نیشنل کانفرنس کا بنایا ہوا ہے۔ سر اس کے بارے میں کیا پلاننگ ہے؟ کیا یہ ویکل موٹریبل برج بننے جا رہا ہے؟ نہیں، یہ اب تو بن چکا ہے، ہمارا وہ نہیں، ہم جو چیز بن چکی ہے اس کو نہیں بدلی کریں گے، بٹ جو نیا ہمارا ایک پروجیکٹ ہے ایم اے روڈ سے کہاں راج باغ تک جو روڈ ہے، ہمارا ایک نیا پروجیکٹ ہے، ہم بنا رہے ہیں اس پہ، اور یہ ایک عمر صاحب کا اور ہماری گورنمنٹ کا ایک کہیں نہ کہیں ہے کہ جموں شہر کو بھی ڈی کنجسٹ کیا جائے اور کشمیر شہر کو، کیونکہ دونوں جموں کشمیر بڑا امپورٹنٹ جموں کشمیر ہے اور جموں کشمیر کا اپنا ایک رتبہ ہے، اپنا ایک نام ہے۔ تو لہٰذا کشمیر کے اندر کیونکہ بڑھتی ہوئی جن سنکھیا اور بڑھتا ہوا ٹریفک کے کارن لوگوں کو کافی پرابلم ہو رہی ہے۔ کہاں تک یہ فلائی اوور بنے گا سر؟ اس میں ہے فیز مینر میں ہے یہ، تو پہلا فیز جو ہمارا جو میں نے آپ کو بول رہا ہوں وہاں تک ہے، اس کے بعد نیکسٹ اس کو کریں گے، لیکن پہلے ہم کیونکہ یہ جو اب یہاں پہ جب میں اور ناصر صاحب یہاں پہ جب آپ کھڑے ہوئے ہیں تو مقصد ہمارا یہی تھا، یہ سٹی کا ٹور جو ہے ہمارا، کیونکہ عمر صاحب نے بھی ان کی بھی ڈائریکشن ہے کہ مجھے اور ناصر صاحب کو کہ جائیے اور دیکھیے کہ کیسے اس کو سٹی کی اور ڈی کنجسٹ کیا جا سکتا ہے، تاکہ چاہے اسکول کے بچے صبح جاتے ہیں یا ملازم جاتے ہیں یا کوئی پیشنٹ آتے ہیں تو وہ جام میں پھنس جاتے ہیں، اس کو ڈی کنجسٹ کرنے کے لیے سارا کچھ پلان کیا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا لیکن آپ جلدی ہی دیکھیں گے، کیونکہ ابھی ہمیں 4 مہینے ہوئے ہیں، لیکن جب ہمارا 5 سال کا ٹینور پورا ہوگا، آپ کو جو چیزیں ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ جو 6 سال میں نقصان ہوا ہے وہ ہم بھر دیں گے، لیکن خاص کر 10 سال ہی لگا لیجئے، تو کیونکہ 6 سال میں 4 سال کچھ اور بھی رہے ہیں، ان کا بھی اس چیز کو بگاڑنے میں کافی رول ہے۔ تو یہ 10 سال کا جو وقفہ گیا ہے، اس میں کافی سارا نقصان جموں کشمیر کو ہوا ہے، اور اس کا ہم کہیں کہ 5 سال میں ہم بھر دیں گے، لیکن جہاں تک ہم سے ہو سکے گا، عمر عبداللہ سرکار کا ہو سکے گا، ہمارا اور ہمارے لیڈر اور قائد ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کی ڈائریکشن میں جتنا ہم سے بن سکے گا، جو وعدے کر کے ہم لوگ الیکشنوں کے ٹائم میں نیشنل کانفرنس سرکار میں حکومت میں آئی ہے، عمر عبداللہ سرکار آئی ہے، وہ وعدے ایک وعدہ جو ہم نے کیا ہوا وعدہ پورا کریں گے۔ تو لہٰذا کچھ چیزیں ہیں کہ آپ کو اس شہر کے بارے میں ناصر صاحب بھی اچھے سے بتائیں گے، تھوڑا سا ناصر صاحب کو میں ایک سوال ہے سر، یہ کیسز جو بڑھ رہے ہیں، ابھی مسنگ لوگ ہو رہے ہیں جموں سے، کشمیر سے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نیشنل کانفرنس کو کمزور کرنے کی، اسپیشلی گورنمنٹ کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ سو ہاؤ ول یو ریئیکٹ؟ کہتے ہیں جس کی حفاظت خدا کرے اور جموں کشمیر کے لوگ کریں، اس کو کون کیا کمزور کرے گا؟ وہ الٹے وہی کمزور ہو جائیں گے جو ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کریں گے۔ رہی بات جہاں تک تعلق ہے کہ آج جو چیزیں ہو رہی ہیں، جموں میں بھی ہوا، بلاور میں بھی 3 لوگ مارے گئے، ان کی ڈیتھ ہوئی، پہلے وہ گمشدہ ہوئے، اس کے بعد ڈیتھ ہو گئی، ان کی لاشیں ملی، کلگام میں بھی یہی ہوا، اور یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ بدقسمتی ہیں، اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں اس میں تھوڑا سا، کیونکہ ایل جی صاحب کو دیکھنا پڑے گا، پولیس ان کے انڈر ہے، اور تھوڑا سا اگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جموں کشمیر نے ایسے ماحول نہیں دیکھے، بڑے امن پسند لوگ ہیں جموں کشمیر کے، یہ وہ ہے جموں کشمیر جہاں شیر اور بکری نے گھٹا پانی پیا ہے۔ تو لہٰذا امید یہی کریں گے کہ یہ جو ہمارے لوگ ہیں، جو نوجوان چھوٹے چھوٹے بچوں کی جانیں جا رہی ہیں یا بڑوں کی جا رہی ہیں، نہیں جائیں گی، اور جموں کشمیر کے لوگ امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور وہ امن سے رہنا چاہیں گے، اور اس لیے یہی امید کریں گے کہ یہ چیزیں رکیں گی، اور اس پہ جو ڈیتھس ہوئی ہیں ان پہ کوئی کیونکہ پولیس کو جو ہے اس میں انویسٹیگیٹ کرے گی، اور جو سچ کا سچ ہے وہ سچ سامنے لائے گی۔ اگر کوئی کسی نے کہیں کچھ کیا ہے تو اس کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے، اور سرکار اس کے لیے پوری کھڑی ہے اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے۔ ہم کو یہ کہے کہ ہمارے لوگ مریں گے اور ہم چپ کر دیکھیں گے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ عمر عبداللہ سرکار اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے آئی اور حفاظت کرنے کے لیے کھڑی ہے اور ہمیشہ کھڑی رہے گی۔ سر جیلم کی طرف آپ ابھی نظر دے رہے تھے، فلڈ مینجمنٹ کے تحت جو اپروول دیا گیا تھا ابھی وہ فنڈز واگزار نہیں کیے گئے ہیں، جبکہ یہ پرون فلڈ جو ہے ایریا مانا جاتا ہے 2014 کے بعد۔